السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 125 سٹارٹ کریں گے۔ سالار سکندر عثمان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی دوڑی تھی۔ کئی سالوں سے اب اس کے اور ان کے درمیان صرف خاموشی کا رشتہ ہی رہ گیا تھا، بات چیت نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے ان کے وجود سے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوتا تھا۔ میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سالار، اس لیے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں۔ تمہارا دکھ نہ دکھائے اللہ کسی بھی حالت میں مجھے۔ سالار کو لگا جیسے یہ جملے پھر اس کمرے میں گونجے تھے۔ انہوں نے اس کی بیماری کے دوران کئی بار یہ باتیں کہی تھیں اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ سالار کا دکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے پاپا، ہر ایک نے جانا ہوتا ہے دنیا سے، جس کا رول ختم ہو جائے وہ چلا جاتا ہے، سالار کئی بار انہیں جواباً کہتا تھا۔ جوان بیٹے کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے سالار۔ وہ رو پڑے تھے اور یہ آنسو سالار نے ان کی آنکھوں میں صرف اپنی بیماری کی تشخیص کے بعد دیکھنا شروع کیے تھے، ورنہ سکندر عثمان کہاں بات بات پر رو پڑنے والے آدمی تھے۔ وہ ان کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اور امامہ اب وہاں سے چلے جانے والے تھے۔ وہ کمرہ اور وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے وہاں تھا اور اس سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ حمین پہلے جا چکا تھا۔ وہ اب جبرائیل اور عنایہ بھی اس کے پیچھے چلے جاتے۔ پھر امامہ جو سب سے آخر میں وہاں سے جاتی، اور پھر پتہ نہیں اس گھر میں دوبارہ کبھی وہ یوں اکٹھے بھی ہو پاتے یا نہیں، اور اکٹھے ہوتے بھی تو بھی پتہ نہیں کب۔ زندگی کیا شے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وقت کیا شے ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔ میں آپ جیسا باپ کبھی نہیں بن سکتا اپنی اولاد کے لیے پاپا، اس نے مدھم آواز میں وہاں بیٹھے خود کلامی کی۔ میں آپ جیسا بیٹا بھی کبھی نہیں بن سکا، وہ رک کر دوبارہ بولا۔ لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بنے، اور آپ جیسے ہی بیٹے، میرے جیسے نہیں۔ میری صرف یہ دعا ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پہ پڑے ان کے گلاسز اٹھا کر چھوئے، پھر انہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اٹھ گیا۔ بیوی کو کیوں مارا؟ ایک بڑے آدمی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا تھا وہ بھی اس کی بیٹی تھی۔ پھر بس برداشت نہیں کر سکا میں غیرت مند تھا، اسے بھی قتل کر دیا، باقی اولاد کو بھی۔ پتہ نہیں وہ بھی میری تھی یا نہیں۔ CNN پر غلام فرید کے ساتھ ہونے والا وہ انٹرویو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ چل رہا تھا، اور دنیا کے تمام میجر چینلز اسی وقت اس انٹرویو کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ صرف 10 منٹوں میں دنیا بھر میں سالار سکندر اور SIF ایک بار پھر زبان زدیام ہونے والی تھی، اور اس بار یہ شہرت نہیں رسوائی تھی جو اس خاندان کے حصے میں آنے والی تھی۔ وہ بڑا آدمی کون تھا؟ انٹرویور نے غلام فرید سے اگلا سوال کیا۔ میں اس کا چوکیدار تھا، اس کے اسکول کا۔ اس نے مجھے اس لیے وہاں سے نکال دیا کہ اس کے میری بیوی سے تعلقات تھے۔ انٹرویو کرنے والے نے غلام فرید کو ٹوکا۔ اس بڑے آدمی کا نام کیا تھا؟ سالار سکندر۔ غلام فرید نے بے حد روانی سے کہا۔ دنیا بھر کی TV اسکرینز پر بالکل اسی لمحے سالار سکندر کی تصویریں نمودار ہوئی تھیں، اور پھر اس کے چند لمحے بعد رئیسہ سالار کی۔ بیک وقت ایک ہی جیسی تصویریں۔ وہ CIA کا سٹنگ آپریشن نہیں تھا۔ وہ انہوں نے پوری قوت اور طاقت سے مغربی انٹیلیجنٹ ایجنسیز کے اشتراک سے دنیا کے کامیاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور SIF کی بنیاد پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا۔
غلام فرید، تم کیا چاہتے ہو؟ انٹرویور اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ غلام فرید ایک لہجہ کے لیے رکا، پھر اس نے کہا، سالار سکندر کے لیے پھانسی کی سزا۔ نیروبی کے اس 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کی تاریخ کے یادگار ترین لمحوں میں سے ایک تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا کی تمام اکنامک مارکیٹس جیسے اس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھ گئی تھیں، جہاں SIF ہمایوں سکندر کی کمپنی ٹائی کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈز کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔ وہ مرجر نہیں تھا، اشتراک تھا، اور دنیا کا کوئی بڑا مالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربراہ وہاں اس 5 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف دنیا کے بہترین دماغ تھے، اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ، اور ان لوگوں کے جمکٹے میں وہاں سالار سکندر اور ہمایوں سکندر اس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے تھے جس کی مالیت دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پچھاڑنے والی تھی۔ 9:14 پر بھی ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے اس ٹارگٹ کلر کو وہ مہمان لفٹ کے دروازے سے نمودار ہوتا نظر نہیں آیا، لیکن وہ دم سادے آنکھ ٹیلیسکوپ پر ٹکائے ایک انگلی ٹریگر پر رکھے لفٹ کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1۔ اس بینکویٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑکی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلیسکوپ رائفل بالکل اسی طرح اس ٹارگٹ کلر کو نشانہ بنائے الٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔ وہ چوتھا فلور تھا، اور وہ کمرہ اس فلور کے اسٹور رومز میں سے ایک تھا جہاں پر صفائی ستھرائی اور اسی طرح کا سامان ٹرالیز میں بھرا پڑا تھا۔ جن لوگوں نے اس بینکویٹ ہال میں اس مہمان کے لیے اس پیشہ ورانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا، انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ 40 سالہ شخص رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے آنکھیں اس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب اس فلور کے کمروں کی ہاؤس کیپنگ ہو رہی تھی، اور پھر وہ اپنی ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کے بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے جاتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ ہیلو ہائی کا تبادلہ بھی کرتے رہتے تھے، مگر کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وقت پر اس نے اسٹور روم کو اندر سے لاک کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا اب اس فلور کو بھی وقتی طور پر سیل کیا جاتا جب تک وہ کانفرنس وہاں جاری تھی۔ اسٹور روم کی کھڑکی کے شیشے میں اس کی ٹیلیسکوپ رائفل کے لیے سوراخ پہلے سے موجود تھا، جسے ٹیپ لگا کر وقتی طور پر بند کیا گیا تھا۔ اس نے ٹیپ ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلیسکوپ سے سڑک کے پاس اس عمارت کو، اس فلیٹ کی اس کھڑکی کو دیکھا، اور پھر اس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی کھڑکی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا۔ ابھی بہت وقت تھا، اور اس کی کھڑکی سے اس پیشہ ور قاتل کی کھڑکی کا ویو بے حد زبردست تھا۔ وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھی وہ قاتل اس کی رینج میں رہتا۔ بھاگتے ہوئے بھی، کھڑکی سے ہٹنے کی کوشش کے دوران بھی انہوں نے جیسے اس کے لیے حلوہ بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کھڑکی میں گھات لگانے کے بعد اس پیشہ ور قاتل نے اس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑکی کو اپنی ٹیلیسکوپ رائفل سے ایک بار جیسے کھوجا ہوگا۔ کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ ٹیلیسکوپ رائفل کھڑکی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا، خود اس کی نظر میں نہ آتا، تب بھی اس کی رائفل کی نال اس کی نظر میں آ جاتی۔ اس لیے آخری منٹوں تک وہ کھڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر شوٹ فائر کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے بھی نہیں تھے۔ وہ بے حد کلوز رینج میں تھا، اور اب بالکل آخری منٹوں میں اس نے بالکل رائفل کو اس سوراخ میں ٹکا دیا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل کو اس وقت مارنا تھا
جب وہ فائر کر چکا ہوتا۔ اس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا بلکہ اس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے بھاگتی جا رہی تھیں، ٹک 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 کرتے۔ 2 انگلیاں 2 ٹریگر پر اپنا دباؤ بڑھا رہی تھیں۔ ہمین سکندر سے ہشام متاثر زیادہ تھا یا مرعوب، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس سے جیلس تھا۔ اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا۔ رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ ہمین سکندر کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اپنے تقریباً ہم عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنینس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ ہشام کا باپ امریکہ میں سفارتکاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا اور ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ ہمین سکندر کی کمپنیز سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود ہمین سے رئیسہ سے متاثر ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائکونز سے ڈیل کر رہا تھا وہ عمر میں اس سے دگنا نہیں 4 گنا بڑے تھے۔ اس کے باوجود ہمین سکندر کی بزنس اور فائنینس کی سمجھ بوجھ کو کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو، اور بزنس وینچرز کرتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ناکامی سے دوچار ہو۔ اور اس ہمین سکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک ہشام بھی تھا، متاثر بھی، مرعوب بھی، لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر ہشام جان چھڑکتا تھا وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی، صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے ہشام پہلے ہی مرعوب تھا۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ ہمین بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی تھے۔ وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد ہمین سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے تنہا ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا۔ ہمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دوچار کر سکتی تھی۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 57 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں ہمین سکندر نے بے حد گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈز اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انٹرنس پر وزٹرز میں صرف ہشام کا نام تھا، ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر۔ ان چند مہینوں میں پہلی بار ہز رائل ہائنس صرف ہشام بن صباح کے طور پر پکارے گئے تھے۔ اسے برا نہیں لگا، صرف عجیب لگا۔ وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کی دیواروں پر اندر داخلے کے وقت ہمین نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو ہشام، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس ہمین سکندر نے کہا تھا۔ وہ اتوار کا ایک دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور ہشام کا خیال تھا اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب لوازمات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا۔ پرتعیش رہائش گاہ جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ، بہترین انٹیریئر فرنیچر، شو پیسز، بارز اور دنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں اس پینٹ ہاؤس میں ہمین سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسا رکھی ہوگی، کیونکہ ہشام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی
اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔